السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اربعین نووی میں سے حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا فرمایا، کہا، حضرت عمر بن الخطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بینما دریسنا نحن ہم جلوسن بیٹھے ہوئے تھے، اندہ پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ذاتا ایک یومن دن، ایزا جب طلع نمودار ہوا، علینا ہم پر، راجلن ایک آدمی، شدیدن نہایت، بیاض سفید، سیاب کپڑے، شدیدن سخت، سوادی کالے یا سیاہ، شعری بال، لا نہیں یرا نظر آتا تھا یا دکھائی دیتا تھا، الیہ اس پر، اثر السفر، سفر یعنی سفر کا اثر، لا نہیں یعرفہ اسے کوئی پہچانتا، منا کوئی، احدن ایک، حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ وہ بیٹھ گیا، الا طرف یا پاس، النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فاسندا پس ملا دیے، رکبیتے ہی اپنے دونوں گھٹنے، الا طرف رکباتے ہی آپ کے دونوں گھٹنے، اور واضح رکھ دیں اس نے، کفی ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں، اللہ پر، فاخذی ہی آپ کی دونوں رانے، وکالا اور کہا۔ جی ہم اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن ایک دن، اذا طلع علینا راجل جب ایک آدمی آیا، وہاں پر نمودار ہوا، یعنی طلع نمودار ہونا، ظاہر ہونا، شدید بیاض الثیابی اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید سواد الشعری اس کے بال نہایت سیاہ تھے، لا یرا اس پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، علیہ اثر السفر سفر کا کوئی بھی اس پر اثر دکھائی نہیں دیتا تھا، ولا یعرفہ منا احد اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ پس یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے جوڑ دیے، الی رکبتیہ ووضع اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ اور اپنی ہتھیلیاں جو تھیں وہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دیں، وکالا اور اس نے کہا، یا محمد اس حدیث کا یہ پہلا حصہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن الاسلام اسلام کے بارے میں، فقالا پس فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الاسلام اسلام یہ ہے، ان کے تشہد تو گواہی دے، ان کے لا نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ کے، ان لا الہ الا اللہ اب یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومُ رمضان اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ اور تو حج کرے اللہ کے گھر کا، اِنَّ اسْتَطَعْتَ اگر تو طاقت رکھے، اِلَیْهِ سَبِیلًا اس کے راستے کی طرف جانے کی، کالا فرمایا، صدقتا آپ نے سچ کہا، یعنی کالا یہ جو ادھر ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال پوچھنے والا تھا۔ صدقتا، آپ نے کہا سچ، آپ نے سچ کہا، کالا کہا۔ اب یہ کالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، فاجبنا ہمیں تعجب ہوا، لہو اس سے، یسآلہ کہ وہ اس سے سوال بھی کرتا ہے، و یصدقہ اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جی یہ حدیث کا پہلا حصہ تھا۔ تو اس میں اس پہلے حصے میں جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، چونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی بنیادی باتیں یعنی جو تھا وہ پوچھ رہے تھے، اور آپ نے یہ حدیث جو ہے سن 10 ہجری میں آخری حج سے قبل ارشاد فرمائی۔ اس طرح یہ حدیث ام الحدیث یا ام الجوامع کے نام سے بھی منسوب ہے۔ اس میں تمام ایمانیات، عبادات اور تمام علوم شریعت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا اجنبی شخص، اب اس کے حصے میں یہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھ بھی رہی ہوں گی کہ اس میں جو شخص نمودار ہوا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے۔ یہ انتہائی سفید کپڑوں کے بارے میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس وقت کے لوگ چونکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور سفر بھی اتنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اتنا لمبا ہوتا تھا کہ کئی مہینے لگ جاتے تھے یا کئی دن گزر جاتے تھے۔ تو ان حالات میں سفر کرتے ہوئے ان کے کپڑے بھی انتہائی گندے ہو جاتے تھے، سفید کپڑے، پھر اور سفید تو بہت زیادہ جلدی گندے ہو جاتے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پہ کیونکہ وہ ریگستان کا علاقہ تھا عرب کا، تو وہاں پہ جب وہ سفر کرتے تھے تو ٹیلے جو ریت کے تھے، مٹی سے اور ریت سے جب ہوا بھی وہاں چلتی تھی، آندھی آتی تھی تو راستوں میں سفر میں، تو وہ پھر اس شخص کے جو سفر کرتے تھے مسافر لوگوں کے بال بھی مٹی سے ہو جاتے تھے، جیسے گرد آلود ہو جاتے ہیں اس طرح، اور ان کے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس شخص کہ وہ شخص تھا بھی اجنبی، کہ ہمیں کہیں ارد گرد کی بستی میں وہ شخص کبھی نظر نہیں آیا تھا کہ ہم سمجھیں یہ قریب ہی رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ دور سے سفر کر کے آیا تھا تو اس پہ کوئی بھی سفر کے اثرات موجود نہیں تھے۔ تو وہ شخص آیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور بڑے ادب کے ساتھ دو زانو ہو کے جب بیٹھا تو اس نے اپنی جو یعنی جو زانو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں پہ یعنی ران پہ ہاتھ رکھ کے دونوں اپنی ہتھیلیاں رکھ لیں، اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ تو اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خود پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس میں یہ حدیث بہت لمبی ہے اور اس کے تقریباً 4 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ہے اسلام کے بارے میں واقفیت بیان کی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی شارٹ ہے اور ٹائم بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔